آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. عبدالجلیل ڈیرہ اسماعیل خان. طلعت بھائی، پشاور کا واقعہ جو آج دھماکہ ہوا ہے، کیا یہ آسٹریلیا کا پاکستان میں جو آج پہلا دن تھا ٹیسٹ کا، اور تقریباً 20 سال بعد کرکٹ شروع ہوئی، انٹرنیشنل کرکٹ، کیا اس کو اس دورے کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ایک سازش ہے یا کوئی اور محرکات ہیں؟ پلیز ضرور اس پر تبصرہ کریں. جی، بہت ہی اندناک واقعہ ہے. اس قسم کی دہشت گردی پاکستان میں بہت عرصے پہلے ہوا کرتی تھی. اس کے بعد طویل جدوجہد کے بعد، کوشش کے بعد، وسائل استعمال کرنے کے بعد ہم نے اس نیٹ ورک کو اکھاڑ پھینکا. آفیشیل بیانیہ کم از کم یہی ہے، اور اس میں بہت حد تک کامیابی حاصل کی. مگر اس کے بعد آپ کو پچھلے 1.5 سال میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ مسلسل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تواتر اب اس کا بڑھ گیا ہے. پہلے ہمارا جو آرگومنٹ ہوتا تھا وہ بڑا سیدھا ہوتا تھا کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے، اور یہ سازش افغانستان میں ہوتی ہے، اور اس سازش کے پیچھے ہندوستان ہے، اور پھر نام لیے بغیر ہم کہتے ہیں چند مغربی قوتیں بھی انوالو ہیں. یہ وہ دن تھے کہ جب طالبان نبرد آزما تھے افغانستان کی اس وقت کی حکومت کے ساتھ. اور ہمارا یہ ماننا تھا کہ جب طالبان کو ایک حقیقت تسلیم کر لیا جائے گا یا وہ اپنے آپ کو منوا لیں گے تو یہ معاملات طے ہو جائیں گے. اب وہ ہو گیا، اس کو ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا. دہشت گردی مزید بڑھ رہی ہے. ہم نے باقاعدہ جگہیں آئیڈینٹیفائی کرنی شروع کر دی ہیں اب، کہ یہاں سے دہشت گرد جو ہیں آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اب یہ جو واقعہ ہوا، کلیئرلی اس کے اندر ایک سیکٹیرین ڈائمنشن موجود ہے. بڑے واضح انداز سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. جو خطے کے حالات ہیں اس کے تناظر میں بھی اس واقعے کی اہمیت کا آپ کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا. پاکستان کے اندر ایف اے ٹی ایف سے متعلق شکوک جو ہیں بین الاقوامی دنیا کو جو موجود ہیں، اس کو مزید ایگریویٹ کرنا، پاکستان کے اندر آسٹریلین ٹیم کا دورہ ملتوی کروانا، کوئی بھی محرکات ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں محرک کی جو بحث ہے وہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ نہیں کر سکتے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ محرک جو بھی ہو، روکنا تو ہمارا کام ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تو ہمارا کام ہے، پریمپٹ کرنا تو ہمارا کام ہے. بہت سارے اس طرح کے واقعات پریمپٹ ہوتے بھی ہیں، یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا. لیکن جب ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو جتنی آپ نے کارکردگی کی ہوتی ہے اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس قسم کے واقعات کی پلاننگ جو ہے بڑی مفصل انداز سے ہوتی ہے. تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب ریاست اور حکومت کے ادارے جو ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں، جو کہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس ایکسپرٹیز بھی اویلیبل ہوں گی، کیونکہ آپ نے طویل عرصے سے اس قسم کے واقعات سے نپٹنے کا کوئی اہتمام کیا ہوا ہے. تو ان ایکسپرٹیز کے پیش نظر اتنے بڑے واقعے کا ہو جانا اتنے کریٹیکل ٹائم پر بہت بڑا سوالیہ نشان جنم دیتا ہے. تو جب ہم محرک کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دشمن تو سازش کرے گا، یہ تو ہم پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں. دشمن ہی کیا جو سازش نہ کرے. پاکستان کے اندر کرکٹ کو نکال باہر کرنا ہو، پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے اندر رکھوانا ہو، 20 اور معاملات ہیں، وہ تو سازش کرے گا. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک اتنی طویل ایک بیلٹ ہے اور اس کو ہم نے فینس بھی کر دیا ہے. طالبان بھی افغانستان کے اندر آ گئے ہیں. ہم نے اتنی جدوجہد کے بعد ان معاملات کو انڈر کنٹرول بھی کیا اور دوبارہ سے ری سرفس ہونا شروع ہو گیا. تو اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں. جن لوگوں کے پیارے اس واقعے میں چلے گئے یا زخمی ہو گئے، ان کا تو کوئی مداوع نہیں ہے جی. ان کی تو زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں ان کی زندگیاں. اس قسم کی انجریز میں نے دیکھی ہیں ان واقعات کے اندر. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے بہت بڑا ایک خاندان کی تباہی کا سامان چھوڑ جاتے ہیں. اپنی ان کی کوئی فالٹ نہیں ہوتی. وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کام ختم ہو گیا یا اس کو قبل از وقت ختم کر دیا گیا دہشت گردی کے ذریعے. لیکن جو انجرڈ ہیں ان کی جو بپتا ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آتی. جو انجریز ہیں اس قسم کے واقعات کے اندر وہ آپ کو ساری زندگی معذور کر دیتی ہیں، اور بدترین قسم کی معذوری. تو یہ واقعات ہیں جی کہ جس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں، روکنا تو ہمارا کام ہے. السلام علیکم طالب صاحب، میں عاصم بات کر رہا ہوں لندن سے. I recently moved to London about 14 months ago from Pakistan. ایک چیز مجھے یہ پوچھنی تھی. I've been thinking about this for last few days. یہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز یا ریٹائرڈ ججز اسپیشلی، اور کبھی کبھی کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس who are given very lucrative posts while they're also drawing pension and sometimes salary for one, and they're given another job by the government, they're also drawing salary. Is that not really
اگینسٹ دا لا. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک جج عظمت سعید صاحب ہیں، ان کو ایم شور پینشن بھی مل رہی ہوگی، ان کو کسی ایک کمیشن میں لگایا پھر دوسرے میں لگایا، دونوں کی سیلری ان کی مل کی ہوگی. جب آپ کو ایک پبلک ایکسچیکر سے ایک دفعہ ایک مل رہی ہے ریٹائر ہونے کے بعد، تو آپ دوبارہ سیلری یا تیسری سیلری کیسے مل سکتی ہے؟ سملرلی آپ کے جو جنرلس ریٹائر ہونے کے بعد کئی دفعہ ان کو گورنمنٹ کی جاب دیتے ہیں، جیسے ایمبیسڈر اپوائنٹ کر دیتے ہیں، وہ ایک طرف تو گورنمنٹ سے پینشن بھی لے رہے ہیں، گورنمنٹ سے ہی ظاہر آدمی سے، اور دوسری طرف وہی ظاہر ہے سیلری بھی لے رہے ہیں، باقی پرکس بھی لے رہے ہوتے ہیں. ڈز اٹ ہیپن ان اینی ادر کنٹری؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ گریسفل ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے جن لوگوں نے ریٹائرمنٹ کی ایج متعین کی تھی اس ریٹائرمنٹ ایج کی کوئی بنیادی وجہ تھی. خاص حد سے آگے آپ کو ریاست سے وسائل وصول کرتے ہوئے ریاست کی خدمت کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ ریٹائرمنٹ کی منطق ہے، کیونکہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، آپ کا جسم اور ذہن جو ہے وہ ایک طویل کام کے بعد تھک چکا ہوتا ہے اور آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. دوسرا، پاکستان کے اندر جو یوتھفل ملک ہے جی پاکستان، اس یوتھفل ملک کے اندر جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں اور چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں جی، اور سوال اٹھنے بھی چاہیے کہ کیا آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہے جو آپ اتنے طویل عرصے میں جس کا اظہار نہیں کر پائے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد یکدم اس صلاحیت کی تشخیص ہو گئی، خود سے تشخیص کر لیا آپ نے، اور پھر اپنی پرانی کمپیٹنس کو یا اپنی پرانی جاب کو استعمال کرتے ہوئے نئے عہدے پہ فائز ہو جائے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے جگہ چھوڑیں، یوتھ کے لیے اسپیس بنائیں، اور جب ریٹائر ہو جائیں تو خدارہ چلے جائیں، ریٹائر ہو کے چلے جائیں، دوسروں کے لیے جگہ خالی کر دیں. اب اس سے زیادہ استعداد تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جی، کیونکہ ہم نے یہ وتیرہ ہی بنا لیا. ہم نے کرسی نہیں چھوڑنی، ہم نے وسائل نہیں چھوڑنے اور لیکچر ساروں کو دینے کہ جی آپ ملک و قوم کی خدمت کریں. بھئی ملک و قوم کی خدمت کریں ملک و قوم سے پیسے لیے بغیر، وہ خدمت ہوتی ہے. ملک و قوم کی خدمت کے نام کے اوپر اگر آپ نے وسائل کو استعمال کرتے رہنا ہے تو وہ خدمت نہیں ہے جی، وہ فری رائڈنگ ہے، وہ گریوی ٹرین ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے بچوں کا مستقبل مسلسل سنواری جا رہے ہیں. صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو اپوزیشن تحریک عدم اعتماد اس ٹائم لے کے آ رہی ہے، اس کی ٹائمنگ کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ لائک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ اس ٹائم تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جائیں تو آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں مار رہے؟ جیسے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بیل آؤٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا اس میں ہم آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ عمران خان کو نیکسٹ الیکشن کے لیے ایک نیریٹو دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو نکال دیا گیا، میں یہ کر دینا تھا وہ کر دینا تھا. تو اپوزیشن کیا اتنی نائیو ہے کہ اس کو اتنی سمپل سی چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اتنے مطلب جب 1.5 سال صرف الیکشن میں رہ گیا اور وہ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں؟ تو کائنڈلی اس پہ کمنٹ کیجیے گا، شکریہ. جی یہ اس کے اندر ایک ہے کہ اگر یہ ناکام ہوتی ہے جو چودھری برادران کا بیانیہ ہے، اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم زمین میں دھنس جائیں گے. اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بڑا سوالی نشان ہوگا کہ اس کے بعد کیا چیز آئے گی، وہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو ابھی تک میرا ماننا تو یہ ہے کہ، اور معلومات بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کامیابی کی صورت میں بھی کوئی بہت بڑا لائے عمل نہیں ہے، اگرچہ ایک انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے انڈرسٹینڈنگ جس میں چودھری بھی انوالوڈ ہے. عمران خان کا بیانیہ دیکھیں جی، وہ بیانیہ تو حکومت میں رہتے ہوئے بھی ان کا بیانیہ اپوزیشن والا ہی ہے. حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. حکومت کے اندر ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. طاقت میں ہوتے ہوئے بھی وہی باتیں کر رہے تھے جو اپوزیشن میں تھے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا اپوزیشن میں ہونا یا حکومت سے نکالا جانا کوئی خاص ان کو بیانیہ دے گا. بیانیہ ان کی کارکردگی ہے، جو کارکردگی ہوتی تو پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک نہ آ رہی ہوتی. تو ٹائمنگ جو ہے وہ کروشل ہے، لیکن اس سے عمران خان کو فائدہ نہیں ہوگا جی. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان کو پھر پتہ چلے گا کہ طاقت سے نکلنے کے بعد حالات کتنے مختلف ہو جاتے ہیں. السلام علیکم طلعت حسین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طلعت صاحب میں سمجھتی ہوں اس موقع پہ نا نواز شریف صاحب کو آ جانا چاہیے، خود آ کے نا اپنی نا وہ کمانڈ کرے اپنی پارٹی کو. جیسے یہ ڈھیلے ڈالے کام ہو رہے ہیں نا، ان سے پتہ نہیں اب عدم اعتماد کیسے آئے گی یا کیسے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ خود نہیں ہے نا، تو وہ معاملات کچھ اتنے مجھے اچھے نہیں لگ رہے کہ وہ خود ہوتے شاید تو کچھ معاملات اور ہوتے. جی ایک میرا بھی خیال یہی ہے کہ لیڈر کو
ملک کے اندر رہ کر یہ کام کرنے چاہیے، لیکن اس لیڈر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیڈ نہیں کرتے، ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جس کے ساتھ آپ کی ایک دائمی مخاصمت ہے، مخالفت ہے، اور زہر سے بھری ہوئی پالیسیاں اس کے خلاف آپ بناتے ہیں۔ اور پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے وہ آئی تھیں، اس سے پہلے وہ بھی نہیں آتی تھی۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے لندن سے ہی وہ آپریٹ کریں گے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ویسے ان کو واپس آنا چاہیے یہاں پر، لیکن وہ اپنے حالات سے بہتر واقف ہیں، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کی پارٹی اس کو رسپونڈ کر رہی ہے۔ اور وہاں سے یہ میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ وہ نچلے نہیں بیٹھے ہوئے، بہت متحرک ہے وہاں پر لندن میں۔ طلعت صاحب، جہاں تک مجھے سننے کے بعد محسوس ہوا کہ مسئلہ صحافت کا نہیں ہے، مسئلہ چند لوگوں کا ہے جو ان کے ساتھ مسئلہ ہے، چند صحافیوں کا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، وہ سچ بولنا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسئلہ صحافت کا ہی ہے جی، اور وہ جو لوگ اگر وہ سچ بولتے ہیں اور وہ بھاتے نہیں ہیں تو پھر صحافت کا ہی مسئلہ ہوا نا جی۔ اگر وہ لوگ صحافت چھوڑ دیں اس قسم کی جس قسم کی وہ کرتے ہیں تو پھر وہ قابل قبول ہو جائیں گے۔ تو افراد سے مسئلہ نہیں ہے، افراد کے اعمال سے مسئلہ ہے۔ یہ کسی نام سے ان کو ایشو نہیں ہے، اس نام کے ساتھ جو اوصاف جڑے ہوئے ہیں صحافت کے، اس سے مسئلہ ہے ان کو۔ تو یہ جو نسبت ہے یہ پرابلمٹک ہے جی، سچ اور شخصیات کی۔ تو اگر وہ شخصیات یہ کام کرنے چھوڑ دیں، یعنی صحافت چھوڑ دیں صحیح والی، تو یقیناً قابل قبول ہو جائیں گے۔ تو ان اے وے صحافت سے ہی مسئلہ ہے، اور صحافت بھی رائے والی نہیں۔ رائے تو آج کل سب کے پاس ہے، حقائق پر مبنی رائے والی اور حقائق والی صحافت، اس سے مسئلہ ہے۔ آپ رائے کا کاؤنٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ فیکٹ کا کاؤنٹر ڈیولپ کر کے اس کو سسٹین نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ نے حقائق کو کا متبادل بنایا تو وہ کھوکھلا ہوگا، اس کے پاؤں نہیں ہوں گے اور دھڑام سے گر جائے گا۔ رائے جو ہے وہ 2 نمبری کے ذریعے کافی دیر تک چلائی جا سکتی ہے سچ کو چھپانے کے لیے۔